الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: یقیناً ربا، سود قلیل ہے، تھوڑا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو. فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ، اس لیے کہ اس کا انجام بالآخر کمی کی طرف ہی ہوتا ہے. بالآخر وہ مال جو سود کے طور پر لیا ہو اس سے انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور زیادہ ہو کر بھی وہ انسان کو کم ہی نظر آتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے سود لینے سے اعلان جنگ تو ہے ہی. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے انسان سود لیتا ہے، پیسے دے کر، قرض دے کر یا بینکوں میں رکھوا کر کہ میرا مال زیادہ ہو جائے گا اور میری ضروریات پوری ہو جائیں گی، تو حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ ضروریات پھر بھی اس کی پوری نہیں ہوتی، اور وہ مال زیادہ ہو کر بھی اس کے لیے کم ہی رہتا ہے. اور اس کے مد مقابل اگر انسان اپنے مال سے صدقات نکالنے کا اہتمام کرتا رہے تو وہ مال بظاہر کم ہو کر بھی اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے، اور کم پیسوں میں بھی اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. الفاظ کے حوالے سے بھی کچھ کل عرض کیا تھا، دوبارہ سن لیجئے کہ ربا کے حوالے سے کہ یہ باب نصرہ کا مصدر ہے، معنی ہے مال کا زیادہ ہونا. اسی سے سود کا لفظ بھی عام طور پر جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے. اسی سے ایک لفظ ربوہ، ربوتن، اس کا معنی 10 لاکھ. وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ، عاقبت کا معنی اچھا بدلہ. ہر چیز کا آخر. نسل کو بھی کہہ دیتے ہیں عاقبت، اور اردو میں آپ جانتے ہیں یہ آخرت کے لیے بھی، یعنی قیامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کی عاقبت اچھی ہو جائے. اس کی جمع عواقب آتی ہے. آگے تفسیر آپ جانتے ہیں سارا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. آخر میں قل کا لفظ یہ باب ضربہ کا مصدر ہے، قلیل ہونا، کم ہونا. ترکیب کے حوالے سے ان حروف مشبہ بالفعل، الربا اس کا اسم، اور قلیل اس کی خبر یہاں پر محذوف ہوگی. ان الربا قلیل، یقیناً سود تھوڑا ہے، وَإِن كَثُرَ اگرچہ زیادہ ہو. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. واو یہاں پر مبالغے کے لیے ہے. ان وصلیہ شرطیہ، کثرہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گی. اس کی جزا بھی یہاں پر محذوف ہے. فہو قلیل، اگرچہ زیادہ ہو لیکن وہ قلیل ہے. فا جزائیہ، ہوا قلیل مبتدا خبر بن جائے گا، اور مبتدا خبر مل کر کثرہ، ان کثرہ کے لیے جزا بن جائے گی. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلْ، فا تعلیلیہ، ان حروف مشبہ بالفعل، عاقبتہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم بن جائے گا. تصیر الی قل خبر، اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رواہ البہقی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یقیناً غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یہاں پر غصے کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ حد سے زیادہ کنٹرول سے باہر بہت زیادہ غصہ کرنے والا آدمی اپنے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، یعنی غصے میں لڑنے لگ جاتا ہے، گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، پھر اسے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہتی، اپنے پرائے کا پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو غصہ کرنا ایک تکبر کی علامت بھی ہے۔ اگر بے جا ہو یا اپنی کسی غلطی پر ہو غصہ تو یہ تکبر کی علامت بھی ہے۔ ہاں اگر اللہ کے لیے کیا جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ غضب، یہ باب سمیہ سے مصدر ہے، غضبناک ہونا، بغض رکھنا۔ یفسد الایمان، یفسد باب افعال سے مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آپ جانتے ہیں، خراب کرنا، فاسد ہونا۔ الصبر ایلوے کو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایلوا سرکہ ہوتا ہے؟ نہیں، سرکہ نہیں ہے، یہ ایک درخت ہوتا ہے جس میں یعنی گوند ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اور بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ کوار گندر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جی ہاں جی، کوار گندر وہ چیز ہے، گرین کلر کی ہوتی ہے، سائڈ پر یہ ایلوا بھی کوار ہوتے ہیں، گندر وہ کہتے ہیں۔ غالباً اسی پر اس کا اطلاق ہوگا کیونکہ اس میں گوند ٹائپ کی بھی چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی تو ایلوا جو کوار گندر کو کہتے ہیں، ایلوا کوار گندر کو کہتے ہیں؟ جی میرے خیال میں تو کوار گندر کو ہی کہتے ہیں، مزید اس پر تحقیق کر لی جائے۔ حضرت یہ جو ایلوا ہے نا، یہ عرب کا کوئی درخت ہوگا، کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا، حدیث عرب میں وارد ہوئی ہے، تو یہ میرے خیال ہے پاکستان وغیرہ یا کسی اور دنیا میں نہیں پایا جاتا ہوگا، جی جی ماشاء ایسا ہی اللہ، کوئی چیز ہوگی۔ جزاک اللہ جی۔ شاہ جی ایلوا لکھتے کیسے شاہ جی، کیسے لکھیں گے اس کو؟ الف یا الگ یہ لام واو الگ، لام واو جی الف، جی ٹھیک ہے سر، الف سے آئے گا جی جی سر۔ بہرحال لغت میں یہی لکھا تھا کہ ایک درخت ہے جس میں گوند ہوتی ہے جو بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اس کی جمع صبور آتی ہے، باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، برداشت کرنا، صبر کرنا۔ جی العسل، یہ بھی باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، شہد نکالنا، اس کی جمع اعسال آتی ہے، اسی سے عاصل کا لفظ ہے، شہد نکالنے والا۔ باقی ترکیب کے حوالے سے ان حروف مشبہ بالفعل، غضب اس کا اسم لام تاکید کے لیے ہے، یفسد فعل و فاعل، الایمان مفعول بھی، کاف حرف جار، ما اسم موصول، یفسد الصبر العسل، یہ سارا صلہ بن کے مجرور اور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یفسد سے۔ یفسد جو پہلے والا ہے، یفسد اپنے جار مجرور اور مفعول بھی سے مل کر یہ خبر بن جائے گی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، رواہ مسلم۔ نیچے والا بھی ساتھ دیکھ لیجئے، وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار، او کما قال، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً سچائی، سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور یقیناً جھوٹ گناہ کی بات ہے یا برا کام ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ میں سچ بولنے کی ترغیب ہے اور جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کرنے کا حکم ہے، کیونکہ سچائی انسان کی کامیابی سچائی میں دراصل چھپی ہوتی ہے، اور انسان کی ناکامی
جھوٹ میں ہوتی ہے، اگرچہ جھوٹ بولنے والا وقتی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، وقتی طور پر کوئی اپنے مفادات حاصل کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان میں ہوتا ہے، اور سچ بولنے والا اگرچہ فی الوقت نقصان میں ہو، حقیقت میں وہ فائدے میں ہوتا ہے۔ باقی الفاظ تقریباً پہلے گزرے ہیں، ترکیب بھی آسان ہے، سب ساتھیوں کو آتی ہوگی۔ ان الصدق بر، بر خبر ہو جائے گی، اسی طرح دوسرے جملے میں یہدی الی الجنہ، پورا جملہ خبر ہو جائے گا۔ سب ساتھیوں کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی استاد جی ماشاء اللہ یہ آسان ہے۔ جی سر آسان جی، ہے نا؟ جی جی یہ آسان ہے۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، جی، ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی تو باپ کی بھی منع ہے، لیکن ماں چونکہ نرم دل ہوتی ہے اور وہ ہاتھ نہیں رکھتی جو والد رکھتا ہے، اس لیے اس کی نافرمانی کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کو منہ پر جواب دینا آسان ہوتا ہے۔ تو دوسرا وہ صنف نازک بھی ہے، زیادہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بچے کے دل میں والد کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، والدہ کا ڈر کم ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان چیزوں کو دیکھ کر ماں کو کم تر سمجھ کے اس کی حق تلفی کر کے نافرمانی کر کے اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ اس لیے ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا حقوق کے حوالے سے، تو 3 مرتبہ سوال کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے، اور چوتھی مرتبہ میں آپ نے باپ کا ذکر کیا، والد کا ذکر کیا۔ تو حرام کر دیا ہے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس بچی کا ہم پرورش کریں، اس کو بڑا کریں، اور پھر ہم اس کا نکاح کسی غیر مرد سے کرا دیں، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ تو وہ اپنی اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو شریعت نے بتا دیا کہ غیرت تو اچھی بات ہے، لیکن یہ غیرت کا محل ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اس چیز سے بھی منع کیا۔ آج کل بھی بعض ممالک میں یہ چیز پائی جاتی ہے، جب پتہ چلے کہ بچی ہے تو حمل گرا دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بالخصوص غیر مسلم ممالک میں ایسا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے بہرحال اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ آگے ومنع وہات، اور روکنے کو بھی تم پر حرام کیا ہے، اور روکنے سے مراد یہاں پر یعنی کنجوسی اختیار کرنا، بخل اختیار کرنا، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، اس چیز کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہات، اور مانگنے کو بھی ناپسند کیا ہے۔ مانگنے سے مراد جس انسان کے پاس ضرورت کا سب کچھ موجود ہو، یا علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن رات کا کھانا پینا موجود ہو، تو اس کے لیے کسی سے سوال کرنا، مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے قیل و قال کو، خام خواہ کی بحث کو۔ قیل و قال سے مراد بحث و مباحثہ کرنا، فضول باتیں کرنا۔ اسی طرح کثرت سوال، اور زیادہ سوالات کرنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور بخل کا یہ مطلب نہیں کہ مال کو ضائع کیا جائے، مال کو ضائع کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں بقدر ضرورت، بوقت ضرورت استعمال کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں چند چیزوں کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو فرمایا کہ ہم نے حرام کر دی ہیں۔ اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکلیہ حرام ہیں، یعنی حرام اپنے اصلی معنی میں ہے، جیسا کہ ماں کی نافرمانی کرنا یقیناً حرام ہے،
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی طرح بچیوں کو زندہ درگور کرنا, اسی طرح بخل کرنا یعنی زکوٰۃ بھی نہ دینا, صدقات واجبہ ادا نہ کرنا, ظاہر ہے یہ بھی ناجائز ہے. یا گھر میں جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی نہ دینا, تو یہ ظاہر ہے حرام میں آ جائے گا. اور اسی طرح مانگنا, یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور آخری جو 3 چیزیں ہیں, قیل و قال, بحث و مباحثہ, زیادہ سوالات کرنا, مال کو ضائع کرنا, تو ان میں بہرحال کراہت کچھ کم ہے, یعنی مکروہ تحریمی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ الفاظ فقہا کے ہاں ہیں کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ مکروہ تنزیہی ہے, یعنی ان کے درجات مختلف ہیں, لیکن ہیں سب گناہ, ہیں سب غلط کام. سب سے بچنے کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے. باقی اس میں کچھ الفاظ بھی آئے ہیں نئے. حرمہ آپ جانتے ہیں باب تفعیل سے ہے, حرام قرار دینا, اور مجرد میں اس کا معنی ہوتا ہے حرام ہونا. باب کرما اور سامیہ سے استعمال ہوتا ہے. امہات, یہ کی جمع ہے ماں, کسی چیز کی اصل کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح ہا کے بغیر امات بھی کی جمع آتی ہے, جیسے امہات آتی ہے. جی. وعد البناتی, وعدہ یہ باب ضربہ سے مصدر ہے, زندہ درگور کرنا, جیسے کہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جی. وَمَنْعَ, اس کو آپ منع بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی ماضی کا صیغہ بھی بنا سکتے ہیں, اور مصدر یعنی جیسے میں نے عبارت پڑھی تھی, اور روکنے کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. دونوں معنی ٹھیک ہے. باب فتح سے استعمال ہوتا ہے, بخیل ہونا, بخل کرنا. حاتم, یہ اس میں فعل ہے, مراد مانگنا. کریہ لکم, کریہ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے, ماضی کا صیغہ ہے, ناپسند کرنا. قیل و قال آپ جانتے ہیں, قیل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور قال ماضی معروف کا صیغہ ہے. باب نصرہ سے کہنا, بات کرنا. اضاعت المال, اضاعہ باب افعال سے مصدر ہے, ضائع کرنا, اور مجرد میں باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے, ضائع ہونا. جی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.